السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا، اور مزید احسان کیا کہ اس نے ایمان جیسی دولت سے نوازا اور ہم سب کو دنیا بھر کے انسانوں پر فضیلت و عزت بخشی۔ دوستو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، چاروں طرف ذلت و رسوائی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے برے اعمال اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے ایک انتہائی سنگین گناہ جھوٹ ہے۔ موجودہ دور میں جھوٹ بولنا بہت عام ہو گیا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم خود اپنے معاشرے میں بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جھوٹ کی بو ہر گھر میں اور گھر کے ہر فرد میں پیوست ہے۔ یہ جھوٹ کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہمارے گھروں میں رونق نہیں، بھائی بھائی میں بھائی چارگی نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان چند پیسوں کی لالچ میں جھوٹ بول کر اپنے قیمتی ہیرے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ اسی جھوٹ کی وجہ سے بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، اسی جھوٹ کی وجہ سے بنے بنائے محبت جیسے پاکیزہ رشتے میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس، جھوٹ بولنے والوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک جھوٹ جیسی نحوست سے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی لعنت دو لوگوں پر ہوتی ہے، ایک شیطان مردود پر اور دوسرے جھوٹ بولنے والے پر۔ عصر حاضر میں جہاں بھی دیکھو، صدق کے بجائے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ جھوٹ کی برائی کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہے کہ جھوٹ کی نحوست سے انسان کی کمائی اور کاروبار میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور خدا کو بہت ہی ناپسند ہے۔ جھوٹ شیطان کا ہتھیار ہے۔ شیطان نے لوگوں میں جھوٹ کو بہت اچھا بنا کر پیش کیا ہے، اور لوگوں میں دین کا علم نہ ہونے کی بنا پر شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ آدمی کا اعتبار کم کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی وقت سچ بھی بولتا ہے تو لوگ اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے، اور ایسا شخص شریعت کی نظر میں فاسق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور خدا کے ہاں اس کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ مومن کی شان نہیں ہے۔ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سچ اور جھوٹ بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، جھوٹ حرام ہے، اور حرام کے ذریعہ کمائی جانے والی چیز بھی حرام ہوگی، اور حرام چیز کھانے سے عبادت بھی مقبول نہیں ہوتی۔ تو کیوں نہ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم جھوٹ سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ایسا کرنے سے اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ جائیں گے۔ قرآن پاک میں ہم کو کامیابی سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، ہم ضرور انہیں کامیابی کے راستے بتائیں گے۔ اس لیے جہاں تک ہم سے ہو سکے
ہم جھوٹ کو چھوڑیں اور امت کو اس مہلک بیماری سے بچانے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ زندگی کے آخری لمحات تک سچ پر قائم رہیں گے اور جھوٹ جیسی وبا سے بچیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔